بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اس وقت وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جلدی وہاں سے روٹیاں اور حلیم لے کر بھاگی۔ میں سڑک کنارے بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر میرا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور میں گر گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو وہ نوجوان بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، سفید کلر کا سوٹ اور کندھے پر پھیلائے کالے رنگ کی چادر۔ وہ ایسے حلیے میں انتہائی پرکشش اور پروقار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے حلیم کا شاپر گرا اور سارا حلیم گر گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری چوری پکڑی گئی ہے اور اب میری خیر نہیں۔ لیکن ابھی وہ نوجوان بولا، تمہیں جتنا لنگر چاہیے تم یہاں سے لے جاؤ اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت ضرورت مند ہو اور یہ کھانا ضرورت مندوں کے لیے ہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود سے مجھے ایک شاپر میں حلیم اور روٹیاں ڈال کر دی اور ساتھ میں میرے ہاتھ میں ایک کارڈ تھمایا اور وہ بولا کہ یہاں پر آ جانا، تمہیں نوکری مل جائے گی اور تمہیں دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں جو آج تک مسلمانوں کے بارے میں اتنا برا سوچتی تھی کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، آج اس نوجوان کی یہ باتیں سن کر میں حیران بھی ہو رہی تھی اور خوش بھی کہ ہمارے اپنوں سے زیادہ تو یہی اچھے جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ کیا اس کی مدد کے پیچھے کوئی مقصد تو نہیں چھپا۔ لیکن اس وقت میں ضرورت مند تھی اور مجھے ہر حال میں نوکری کی ضرورت تھی جس سے میں اپنے گھر کا نظام اچھے سے چلا سکتی۔ گھر جا کر میں نے لنگر ماں اور بہنوں کو دیا۔ اس نوجوان کی شکل ساری رات میری آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی۔ اتنا پرکشش چہرہ تھا، نہ جانے کیوں میں بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے آج نہ جانے کیوں اپنے بالوں کو کنگھی کیا۔ اس سے پہلے میرے بکھرے بال گندے کپڑے ہوتے تھے۔ کپڑے تو آج بھی میں نے صاف نہ پہنے تھے کیونکہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا اور اسے بھی دھونے کے لیے ہمارے گھر میں سرف سوڈا نہیں ہوتا تھا۔ وہی کپڑے پہنے لیکن بالوں میں اچھے سے کنگھی کی۔ میں اس مطلوبہ ایڈریس کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی بیل دی تو وہی نوجوان دروازے پر آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اتنا شاندار گھر تھا کہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ایک عورت بستر پر لیٹی تھی جو انتہائی ضعیف تھی اور وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میری ماں ہے اور یہ بہت بیمار رہتی ہے، تمہیں بس ان کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے میں تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دوں گا۔ میں نے سوچا چلو کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے، ایک اس کی بوڑھی ماں کو کھانا اور دوائی تو دینی ہے، وہ میں آرام سے کھلا دوں گی۔ اس دن جیسے ہی میں اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ ختم کر کے گھر جانے لگی تو یہ نوجوان اچانک سے میرے سامنے نمودار ہوا اور بولا کہ تم نے میری ماں کا اتنے اچھے سے خیال رکھا، اس کے لیے یہ تمہارا آج کا انعام ہے۔ اس نے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور ساتھ میں ایک ڈبے میں شاید کھانا پیک تھا، وہ بھی مجھے دے دیا۔ میں لے کر خوش ہو گئی۔ وہ نوجوان مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے میں شرما کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے اتنی شرم محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل میں بھی کوئی چور ہو۔ یہ واحد انسان تھا جس کے بارے میں بار بار سوچتی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام احمد رضا تھا۔ احمد رضا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے دن ہی جان لی تھی۔ ہر روز میں احمد رضا کے گھر کام پر جاتی تھی، لیکن نہ تو میں نے کبھی اس کی ماں کو بولتے سنا اور نہ کبھی چارپائی سے اٹھتے۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ یہ بیمار ہیں
لیکن اچانک سے نہ جانے کیوں اس کی بوڑھی ماں کی آنکھیں سرخ ہونے لگتی تھی اور مجھے ان کی سرخ آنکھوں سے وحشت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں احمد رضا کی ماں کے لیے کچن میں کھانا لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں پکا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت پریشان سا ہوا، لیکن اتنی گندی بدبو سونگھ کر مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا تھا، نہ جانے اس کی گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ ہڈیاں اور خون نہ جانے کس کے لیے پکا رہا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تو میرے بغیر پوچھے ہی اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں کے لیے کسی معالج نے بتائی ہیں، کیونکہ ان کا ایک بازو اور ٹانگ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے میں ان کے لیے بنا رہا تھا۔ لیکن یہ بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ احمد رضا کے ساتھ میری کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے نوکرانی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ مجھے بالکل اپنے گھر والوں کی طرح ہی عزت دیتا تھا۔ احمد رضا نے مجھے بہت سے کپڑے اور جوتے لے کر دیے، جو میں اپنی بہن اور ماں کے لیے بھی لے کر گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری اور احمد کی دوستی گہری ہو گئی۔ میں احمد کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی، اور یہی چاہت اور محبت میں نے اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ لیکن ہم دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے، لیکن احمد رضا میرے لیے یہ سب کیوں کر رہا تھا، میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید جیسے میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس نے بھی تو محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اس کے لیے سجنے سنورنے لگی تھی، اور میں غور سے شیشے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں تو واقعی بہت خوبصورت ہوں۔ اس دن بھی میں احمد کے گھر لگے بڑے شیشے کے سامنے خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تبھی نہ جانے شیشے میں جو مجھے نظر آیا، وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے پیچھے ایک انتہائی خوفناک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکلی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو احمد رضا کھڑا تھا۔ وہ ایک دم سے شیشے سے پیچھے ہٹا۔ نہ جانے میں نے کیسے خود پر قابو پایا، اور نہ جانے کیسے خود بخود جا کر میں اس کے سینے سے جا لگی۔ شاید میں اس خوفناک شخص سے ڈر گئی تھی، لیکن اچانک سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، اور احمد رضا میرے سامنے تھا۔ احمد بولا، کیا ہوا؟ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں نے ایک خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھا ہے۔ تو وہ مسکرانے لگا اور بولا، ایسا کچھ نہیں، تمہارا وہم ہے۔ پھر ایک دن میں نے احمد رضا سے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ احمد رضا میری یہ بات سنتے ہی بولا کہ سچ میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، نہ جانے کیوں، کب اور کس وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں یہ بات نہیں جانتی کہ کب میں نے آپ سے تم تک کا سفر طے کیا، میں یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا، میرے پورے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑنے لگے، لیکن پھر بھی اس کے ہمراہ چلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے انگلی کے اشارے سے دیوار پر گول دائرہ بنایا، اور وہاں سے ایک عجیب سی دنیا نظر آنے لگی۔ وہ مجھے لے کر اس دائرے کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا، لیکن نہ جانے کیوں میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ آگے چلتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں عجیب سے کھنڈر نما گھر تھے، عجیب سا جنگل تھا۔ میں احمد رضا سے پوچھنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میری دنیا ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا تمہاری دنیا الگ ہے؟ وہ بولا، ہاں، ایک بہت بڑی حقیقت جو میں نے تم سے چھپائی، وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں اس کی ماں ایک خوفناک شکل میں موجود تھی، اور اس کی یہ بھیانک شکل میں نے عکس میں دیکھی۔ میں ڈر گئی اور رونے چلانے لگی۔ تبھی وہ بولا، یہاں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، تم جس طرف چل پڑی ہو، تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں۔
تبھی اس نے بتایا کہ وہ ایک جن زاد ہے اور یہ کوئی کاف ہے۔ میں تمہیں کوئی کاف میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ جو تم سوچ رہی ہو تم وہ سوچنا بند کر دو۔ میں بولی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو بالکل انسان ہو۔ تبھی احمد رضا نے مجھے بتایا کہ شیشے میں تم نے جو عکس دیکھا وہ میرا ہی عکس تھا، کیونکہ شیشے میں ہم جنات انسانی شکل میں نظر نہیں آتے بلکہ ہماری جناتی شکل نظر آتی ہے۔ احمد رضا کی یہ باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی اور بولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جن زادے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور جو تم چاہتی ہو ویسا ممکن نہیں، کیونکہ میں ایک جن زاد ہوں اور تم آدم زادی ہو۔ ایک جن زاد اور آدم زادی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگ اور مٹی کبھی ایک نہیں ہوئے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی ایسا نہیں ہو سکتا، تم انسان ہو، تم ایک جن زادے ہو کر میری اتنی مدد کیسے کر سکتے ہو؟ تبھی وہ بولا میں نے تمہاری مدد مسلمان ہونے کے ناطے کی تھی۔ میں اس مسجد کے باہر ایک درخت پر رہتا تھا اور تمہاری وجہ سے لنگر کا انتظام کرتا تھا، اور پھر میں اس ویران اور بے آباد کوٹھی میں چلا گیا، وہاں تمہیں نوکری دی تاکہ تمہاری اور مدد کر سکوں۔ لیکن سچ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم آدم زادی ہو، میرا یوں تم سے محبت کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ میں تمہیں بڑے بڑے خواب دکھا کر بیچ میں انتظار میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن پھر تم میرے لیے یہی جذبات رکھنے لگی، اس لیے میں تمہیں ساری حقیقت بتا دینا چاہتا تھا، اور اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ ہمارے جنات لوگوں کی ساری دنیا ہی چینج ہے جہاں تم نہیں رہ سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس کے یہ سب بتانے پر میں اتنی زیادہ افسردہ ہو گئی تھی۔ تو تبھی وہ بولا بتاؤ کہ ابھی تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ میں بولی کہ تم ایک جن زادے ہو کر اتنے اچھے ہو، تم نے میری مدد کے لیے انسانی روپ لیا۔ تبھی وہ بولا بس میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرنا میرا فرض بنتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی اور اسی دنیا میں رہنے والے ایک آدمی کی شکل لے لی۔ اس کی اس بات پر میں خوش ہو گئی اور بولی تمہارے اللہ کتنے اچھے ہیں نا کہ تمہیں انسانوں کی مدد کا بولتے ہیں۔ وہ بولا ہاں، یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بے شک ہم جنات ہیں، یہ انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تبھی میں بولی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن ایک احسان تم مجھ پر کر سکتے ہو، میں تم سے تمہارا دین سیکھنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بولا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم راہ ہدایت پر آنا چاہتی ہو، لیکن اس سے تمہارے گھر والے بھی تم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تمہاری طرح اللہ کو پانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد کئی دن تک میں اس کو کاف میں اس جن زادے کے ساتھ رہی۔ اس نے مجھے دین اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز سکھا دی۔ اب میں مکمل طور پر مسلمان ہو چکی تھی، لیکن حیران تھی۔ جس دن میں گھر واپس لوٹی تو کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ تم اتنے دنوں کے بعد گھر واپس لوٹی ہو، بلکہ ماں اور بہن یہی کہہ رہی تھی کہ میں صبح کام پر گئی تھی اور اب واپس آئی ہوں، اور میرا باپ گھر آ چکا تھا۔ ان کی دوسری بیوی نے ان کا کمایا ہوا سارا پیسہ ہڑپ لیا اور طلاق دے کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، اور اپنی دوسری بیوی سے جو بیٹی تھی اسے بھی ساتھ لے آئے تھے۔ ماں نے میرے کہنے پر انہیں معاف کر دیا اور ستلی بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ میں تو مسلمان ہو گئی تھی اور رجنی سے فاطمہ تک کا سفر طے کر لیا۔ فاطمہ بن کر بہت سکون ملا، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ میری ماں اس وجہ سے میرے ساتھ بہت ناراض رہتی تھی کہ میں کیوں مسلمان ہوئی، جبکہ ہمارا مذہب تو ہندو ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھانے سے ماں کو بھی سمجھ آ گئی
جب یوں مجھے تلاوت کرتے دیکھتی تو انہیں بھی سکون محسوس ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں، باپ اور بہنیں مسلمان ہو گئی۔ اس جن ذات کی مدد سے میں بہت زیادہ امیر ہو گئی۔ اب میرا ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ ہے جسے میں اکیلی چلا رہی ہوں۔ میری چھوٹی دونوں بہنوں کی میں نے شادی کر دی ہے۔ ماں کا اچھی جگہ سے علاج کروایا، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ ابو کو کام کرنے سے منع کر دیا، وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن میں بالکل تنہا پڑ گئی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں ریسٹورانٹ میں بیٹھی اپنے پورے مہینے کا حساب کتاب لگا رہی تھی، تبھی ایک نوجوان آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تو احمد رضا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ بمبئی سے آیا ہے اور اس کا نام احد ابراہیم ہے۔ میں اسے دیکھ کر بولی، تم احمد رضا ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میرا نام احد ابراہیم ہے اور مجھے آپ کے ریسٹورانٹ کا پتہ چلا تھا۔ میں نے ایڈ پڑھا ہے کہ آپ کو ایک عدد باورچی کی ضرورت ہے، تو میں بہت اچھا شیف ہوں، اس لیے میں نوکری کے لیے آیا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران تھی کہ سیم ٹو سیم وہی شکل تھی، وہی قد و قامت، ہر چیز وہی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ایک انسان کی شکل لی ہے۔ کیا یہی وہ انسان تھا جس کی شکل احمد رضا نے لی تھی؟ وہ احد ابراہیم کئی دن تک میرے اس ریسٹورانٹ میں کام کرتا رہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ اب میری احد ابراہیم کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، لیکن احد مجھے بالکل احمد رضا ہی نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ احمد رضا، اور میں خود ہی ہنسنے لگتی۔ اسے اس بات کا پتہ نہ تھا کہ اس کی شکل میری پہلی محبت جیسی ہے، لیکن مجھے میری محبت مل گئی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ احمد رضا ایک جن ذات تھا اور احد ابراہیم ایک انسان۔ احد ابراہیم بالکل احمد رضا کی طرح ہی تھا، وہی دل، وہی چہرہ، وہی محبت۔ میں جان گئی ہوں کہ اگر انسان سچی محبت کرتا ہے تو وہ اسے مل ہی جاتی ہے، پھر وہ محبت بے شک خدا سے ہو یا اس کے بندے سے۔ مجھے میری محبت مل گئی، اس لیے میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے احمد رضا مجھے احد ابراہیم کی شکل میں دیا، جس نے میری زندگی کو زندگی بنا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے احد رضا کے ساتھ شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا، کیونکہ وہی تو میرا احمد رضا ہے۔